الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موجودہ حالات کے حوالے سے آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ آج تنگ دستی اور بے روزگاری کے سبب لوگ اپنے اہل و عیال کی کفالت اور اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کی خاطر حرام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بددین اور گمراہ فرقے کمزور ایمان والے مسلمانوں کے پاس جا کر انہیں مال و دولت کی لالچ دے کر ان کے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غریب مسلمان جو کمزور ایمان والے ہیں اور کم علم والے ہیں، وہ لوگ ان کی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں، ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ کے باہر ہر جگہ ہر مخلوق کو رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ دیکھیں، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کا اعلان فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں توکل کیسا ہونا چاہیے، تو اس بات کو بھی میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل یعنی بھروسہ کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو وہ تمہیں ضرور رزق عطا کرے گا، جیسا کہ پرندے کو عطا کرتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر کے لوٹتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ پر ایسا بھروسہ کریں جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، قوت القلوب کے اندر یہ روایت نقل کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندے کو دیکھو، وہ فصل بوتا ہے، نہ کاٹتا ہے اور نہ ذخیرہ کرتا ہے، پھر بھی رب تعالیٰ اسے ہر دن نیا رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی پرندہ وہ نہ کھیتی کرتا ہے نہ اسے کاٹتا ہے، پھر بھی اللہ اسے ہر دن نیا رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ پرندوں سے بھرے ہیں، تو یاد رکھو، تم جانوروں کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس مخلوق کو جن کے پیٹ تم سے بھی بڑے ہیں، رزق ان کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، تو پرندوں کے پیٹ تو بہت چھوٹے ہیں، چند دانوں سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن ہمارا پیٹ چند دانوں سے نہیں بھرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو تو پھر تم ان جانوروں کی طرف دیکھو جن کا پیٹ تم سے کئی زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان بڑے پیٹ والے جانوروں کو رزق عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ آپ دیکھیں، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہاں کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل گھڑی میں اسے کافی ہو جاتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے
جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو رب تعالیٰ سے تعلق توڑ کر دنیا کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے اور دوسرا کسی پر بھروسہ نہ کریں گے تو انشاءاللہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا والوں سے امیدیں رکھی، دنیا والوں پر بھروسہ کیا اور اللہ پر توکل کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا والوں کے ہی سپرد فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیں توکل ہے کیا؟ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کہتے اس کو ہیں کہ بس ایسے ہی بیٹھے رہے اور یہ امید لگائے بیٹھے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرمائے گا، کچھ کرے نا، تو یہ توکل نہیں۔ تو پھر توکل کہتے کس کو ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، تفسیر کبیر کے اندر حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ توکل کے حوالے سے یوں ذکر فرماتے ہیں کہ توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو بیکار چھوڑ دے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر ہی بھروسہ کرے۔ اور اپنی اس بات کی دلیل کے طور پر آپ حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر کے توکل کروں؟ یعنی آقا میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں پھر یہ سوچوں کہ اللہ میرے اونٹ کی حفاظت فرمائے گا، یا میں اسے کھلا چھوڑ کر کے یہ توکل کروں کہ اللہ میرے اونٹ کی حفاظت فرمائے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تم اسے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اسباب پر عمل کرو، اسباب پر عمل کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ وہ سینکڑوں میل ریگستان کے اندر بغیر کھائے پیے چل سکتا ہے، وہ کیل تو کیا بڑے سے بڑے درختوں کو اکھاڑ پھینک سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایک چھوٹی سی کیل کے ساتھ اونٹ کو باندھے پھر اللہ پر بھروسہ کرے تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہمارے اونٹ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسباب پر عمل کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک یہ توکل ہے۔ یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر بھروسہ نہ کرنے کا نام توکل ہے۔ یعنی ہمیں اسباب پر عمل تو کرنا ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کاروبار تو کرنا ہے لیکن دل میں یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے کہ ہمیں جو رزق عطا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ یوں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں ان کی صفتیں کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت شیخ ابو طالب مکی علیہ الرحمہ اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر متوکلین کی صفتیں بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ متوکلین یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بندوں کی طرف دیکھنا ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ بندوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اس کا دل ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ دوسری صفت مخلوق کے قبضے میں موجودہ اشیاء میں طمع یعنی لالچ کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی جو متوکل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ مخلوق کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر لالچ نہیں کرتا کہ اللہ مجھے بھی ان کی طرح عطا فرمائے، بلکہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے بس اتنے پر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ تیسری صفت اس کا دلوں کو پھیرنے والی اور تدبیر فرمانے والی ذات
یعنی اللہ تعالیٰ سے لگ جاتا ہے، یعنی دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور اس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھی صفت، کوئی اسے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں رہتا، حق بات کہنے کی ہو تو وہ کہہ گزرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ آپ نے حق بات کو کہا بھی اور اس پر عمل بھی کیا۔ اسی طرح پانچویں صفت اس کی یہ ہے کہ کوئی اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا، یعنی وہ ہمیشہ اللہ ہی کی خاطر دوستی کرتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرتا ہے۔ چھٹی صفت، وہ مخلوق کی کسی عادت پر مطمئن ہوتا ہے نہ اس کی کسی بات پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اسے رزق دینے اور نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی مخلوق جو باتیں کرتی ہیں کہ یہ کاروبار کرو تو اتنا نفع ملے گا، یہ کرو تو اتنا نفع ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا دل مخلوق کی ان باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ کاروبار کیسا بھی ہو، رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ 6 صفتیں توکل کرنے والوں کی ہے۔ اب آئیے، جو لوگ توکل کرتے ہیں ان کی 3 ایسی عادتیں جو وہ کبھی نہیں کرتے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ متوکل 3 کام نہیں کرتا۔ نمبر 1، اگر کچھ پاس نہ ہو تو کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ نمبر 2، اگر کوئی کچھ دے دے تو کسی شے کو واپس نہیں کرتا۔ نمبر 3، اگر کچھ مل جائے تو وہ جمع نہیں کرتا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی علیہ الرحمہ اسی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں۔ مطلب یہ کہ طمع یعنی لالچ نہیں کہ کوئی مجھے آ کر کے کچھ دے گا، اور منع نہیں یعنی اگر کوئی کچھ ہدیہ یا تحفہ دے بھی دے تو پھر اس سے منع نہیں کرتا، اور جمع نہیں یعنی پھر اگر کوئی ہدیہ دے تو پھر اس چیز کو وہ اپنے پاس جمع نہیں کرتا۔ تو جو توکل کرتا ہے ان کی یہ صفتیں ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اللہ ہی پر توکل کرو۔ اس پرفتن دور میں اگر ہم اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ SDI مرکز نوری تربیتی سینٹر جمبوسر سے ہفتہ واری اجتماع کے موقع پر آج کا یہ اجتماع براہ راست ہمارے YouTube چینل SDI جمبوسر کے ذریعہ نشر کیا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہماری 2 نشستیں ضروریات دین
تعریف اور تقاضے اس موضوع پر ہو چکی ہیں، اور آج یہ ہماری تیسری نشست ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ضروریات دین جو چیزیں ہیں ان پر ہم بالترتیب گفتگو کریں گے۔ یہ 3 نشستیں جو ضروریات دین، تعریف اور تقاضے کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ دین کی بہت بنیادی باتیں ہیں۔ اسے سننا، اسے جاننا اور اسے اپنے علم میں رکھنا یہ فرض عین ہے، چونکہ ضروریات دین کا علم ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اس لیے آپ ان تمام نشستوں کو بغور سماعت کریں، اسے نوٹ کریں اور اسے اپنے دوست احباب میں بھی عام کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ نشست میں جو ہم نے بات کی تھی وہ اس حوالے سے کہ ضروریات دین اور ایمان، اس سلسلے میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں دل سے ان تمام باتوں کو سچا ماننا جو کہ ضروریات دین ہیں۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کیا تو یہ کفر ہے، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ یعنی تمام ضروریات دین کو ماننا یہ ایمان ہیں۔ اور ہم نے یہاں پر اگلی نشست میں 3 درجے ذکر کیے تھے۔ سب سے پہلا درجہ ہے ضروریات دین، دوسرا درجہ ہے ایمان، اور تیسرا درجہ ہے عمل صالح۔ اگر بندہ تمام ضروریات دین کو سچے دل سے مانتا ہے تو پھر ان ضروریات دین کو سچے دل سے ماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت بطور انعام اس بندے کو ایمان عطا فرماتا ہے، اور پھر جب اس کے پاس دوسرے درجے والی نعمت یعنی ایمان ہے تو اب شریعت کا اس سے تقاضا ہے کہ وہ بندہ عمل صالح اختیار کریں۔ یعنی بالفاظ دیگر آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا کوئی انکار کرتا ہے تو پہلے درجے ہی میں وہ ناکام ہیں، اور جب ضروریات دین میں سے کسی ایک کا وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کے پاس ایمان نہیں آتا، اور جب اس کے پاس ایمان نہیں آتا تو پھر آگے اس کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے بندہ مومن نہیں رہتا۔ اس پر ہم نے 3 مثالیں قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کی زندگی سے پیش کی تھی۔ سب سے پہلی مثال ہم نے یہ پیش کی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، منافقین آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہتے تھے اور تمام ظاہری عبادات پر عمل بھی کرتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آخر وہ ایمان والے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہ نبوت مصطفیٰ کے منکر تھے۔ تو نبی کی نبوت ماننا، رسول کی رسالت ماننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو باقی آمنا باللہ کہنا، آمنا وبالیوم الآخری کہنا، عبادات ادا کرنا، جنگوں میں جانا، صدقہ و خیرات نکالنا اور باقی تمام ظاہری عبادتیں رد ہو گئی اور انہیں کہا گیا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ضرورت دینی کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ ابلیس کے سلسلے میں دیکھیں، ابلیس تمام ایمانیات پر اعتقاد رکھتا تھا، یعنی تمام چیزوں کو مانتا تھا، مگر اس نے انکار کیا تو تعظیم نبوت کا انکار کیا اور اس نے رسالت اور نبوت کا انکار کیا۔
تو یہ ایک ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وکان من الکافرین، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں رائے گاہ چلی گئی۔ اسی طریقے سے سنت رسول سے ہم نے مثال دی تھی کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی ساری باتوں کو مان لوں گا، آپ کی پیروی بھی کر لوں گا، مگر یہ کہ آپ کے بعد نبوت اور حکومت مجھے مل جائے۔ تو یہ مسیلمہ حضور کی نبوت اور رسالت کو تو مانتا تھا، مگر اس نے انکار ختم نبوت کا کیا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ضرورت دینی کے انکار پر، یعنی ختم نبوت کے انکار پر، اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ختم نبوت والے ضرورت دینی کے انکار کی بنیاد پر انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھا گیا اور انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تیسری مثال ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کلمہ پڑھنے والوں میں ایک ایسا گروہ کھڑا ہو گیا جنہوں نے فرضیت زکوٰۃ کا انکار کیا۔ زکوٰۃ کو فرض ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے، باقی دیگر طاعات، عبادات، نیک اعمال سب کچھ کرتے تھے، مگر ایک فرضیت کا انکار کر کے ضرورت دینی کا انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تہہ تیگ کر دیا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ ان تین مثالوں کے ذریعہ ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ اگر بندہ تمام اعمال، تمام عبادات اور ضروریات دینی کو مانتا ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ضرورت دینی کا انکار کر دے تو ایسا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں بندہ مسلمان نہیں، فلاں بندہ مومن نہیں، آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو خدا کے بندو، ہم کسی کو یہ کہنے کا حق کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں؟ لیکن جسے قرآن و حدیث یہ کہہ دیں کہ یہ مومن نہیں ہے تو پھر وہ ضرور مومن نہیں ہیں۔ اور قرآن اور سنت میں اور خلفائے راشدین کے فیصلوں میں ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے منکر کو کافر کہا گیا ہے، اور یہ قرآن و سنت میں موجود ہیں، جس کی مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آج ایک طبقہ وہ بھی ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً جب اس کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں گے، ہم دیکھیں گے، ہم غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ غور کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ وہ گوگل مفتی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ تحقیق کرنے کے لیے ایسے لٹریچر کی طرف جاتے ہیں کہ جن میں ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی تحقیق یہ لوگ رفع یدین پر کر رہے ہیں، جتنی تحقیق یہ لوگ آمین بالجہر پر کر رہے ہیں، جتنی تحقیق یہ لوگ قرات خلف الامام پر کر رہے ہیں، اور جتنی تحقیق آمین زور سے بولنے پر کر رہے ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی ان لوگوں نے ضروریات دین پر تحقیق کرنے میں گزارا ہوتا تو انہیں پتہ چلتا کہ ضروریات دین اسلام کے اتنے اساسی اور بنیادی مسائل اور احکام ہیں کہ ان میں ایک کا انکار بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ خیر، یہ گفتگو جو ہماری ہیں یہ ہم نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا جو موقع اور محل ہیں جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرا درجہ ہے،
یعنی اگر تمام ضروریات دین کو بندہ مانتا ہے تو پھر وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والا ہے تو پھر اس کا عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور ایمان کیسے ختم ہوتا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، یا ضروریات دین کے علاوہ کسی اور دینی بات کو ہلکا جانیں اور اس کی توہین کریں تو بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مومن نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایمان شرط ہے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، جیسے وضو شرط ہے نماز کے قبولیت کے لیے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی، اگر ایمان نہیں ہے تو نیک اعمال قبول نہیں ہوگے۔ ایمان شرط کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اللہ نے ایمان کو عمل کی قبولیت کے لیے شرط قرار دیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک سادہ مثال کے ذریعہ میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ایک کھیتی باڑی کرنے والا انسان، کاشتکار، اگر وہ خطۂ زمین میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس خطۂ زمین کو ہموار کرتا ہے، پہلے اس کو برابر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے جڑی بوٹیوں کو، خش و خاشاک کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، آب پاشی کرتا ہے، اس زمین کی سینچائی کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر اس زمین کی مکمل نگرانی اور حفاظت کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر وہ کاشتکار اور کسان بیج ہی نہ ڈالے تو مجھے آپ بتائیں اتنی طویل محنت اور مشقت کیا اس کے لیے کوئی نتیجہ لا سکتی ہے؟ کیا اتنی محنتوں کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر بیج ہی نہیں ڈالا تو پھر زمین کے پیچھے اتنی زیادہ محنت کرنے کا اسے کیا فائدہ؟ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنے دل میں ایمان کا بیج ہی نہیں ڈالا تو جہاں بھر کی نیک اعمال بھی اس کے رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ایمان ایک شرط اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے درس نظامی پڑھنے والے بچے اچھے طریقے سے اس اصول کو جانتے ہیں، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ہی فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک چیز کو دوسری پر معلق رکھا ہے تو اگر وہ پہلی چیز ہی ختم ہو جائے تو دوسری چیز کیسے برقرار رہے گی؟ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ فلاں وقت آتے تو کھانا کھاتے، اب اگر فلاں وقت وہ آتے تو کھانا کھاتے، لیکن اگر نہیں آئے تو پھر کھانا کیسے کھائیں گے؟ تو اسی طریقے سے اگر ایمان ہے تو نیک عمل قبول ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس پر میں قرآن مجید کی چند آیتوں سے آپ کی خدمت میں دلیلیں پیش کرتا ہوں کہ ایمان کو اللہ نے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 124، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مومن، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ یعنی مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کریں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہیں تو ایمان والا ہے تو پھر ان کے نیک عمل کی جزا انہیں جنت کی صورت میں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے سورۃ النحل آیت نمبر 97، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ
جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مومن تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے ذریعہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کریں اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی، یعنی جو آخرت کے لیے نیک عمل کریں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہیں تو پھر اس کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس آیت میں بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فرما کر ایمان کو شرط قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 94 دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ یعنی نیک عمل کرنے والے کے لیے ایمان کو یہاں بھی شرط قرار دیا گیا عمل کی قبولیت کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ المؤمن کو دیکھیں، سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور ہو مومن تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے ذریعہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں اتنی آیات طیبات تقریباً 6 یا 7 آیات طیبات میں نے آپ کی خدمت میں اس دعوے پر پیش کی ہیں کہ اگر ایمان ہے تو نیک عمل قبول ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نیک عمل قبول نہیں ہیں۔ اب آج جتنی دوڑ بھاگ اور جتنی کوششیں نیک اعمال کے پیچھے کی جا رہی ہیں، کم از کم اگر اس کا آدھا حصہ بھی ایمان کے پیچھے لگایا جاتا اور یہ کوشش کی جاتی کہ ہم اپنا ایمان درست کریں تو پھر ان کا عمل بھی قبول ہوتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب آج بد عقیدوں کو، بد مذہبوں کو ایمان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بد مذہب یا فلاں بد عقیدہ فلاں ضرورت دینی کا منکر ہو کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، تو لوگ ہمیں یوں کہتے ہیں کہ یہ الٹے جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، یہ اخوت اور محبت اور یہ رواداری اور دوست داری کے دشمن ہیں۔ تو خدا کے بندو اس پر غور کرو، اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں عمل کی قبولیت کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں اللہ رب العزت نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ آپ شرط کی طرف توجہ دیتے نہیں اور شرط کے بعد جو چیز ہے اسی کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں، حالانکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا تقاضا عمل صالح ہی کا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری عمل صالح ہی ہیں۔ عمل صالح کیا جائے اس کا کوئی انکار نہیں ہے، ضرور کیا جائے،
مگر یہ تو غور کیا جائے کہ عمل صالح قبول کیسے ہوتا ہے۔ اگر صرف عمل صالح ہی کی بات ہوتی تو یہ تو ابلیس نے اتنے زیادہ نیک اعمال کیے تھے کہ پوری زمین پر اس کے سجدے بکھیر دیے جائے تو ایک بالشت کے برابر جگہ اس ایسی نہ بچے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ راندہ بارگاہ ہو گیا، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اور ایمان کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی کا انکار کیا۔ اور وہ کس ضرورت دینی کا انکار کیا؟ وہ نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار ایمان ختم کر دیتا ہے، اور ایمان جس کا ختم ہوتا ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ومن کفر بالایمان فقد حبط عملہ، سورہ مائدہ میں، کہ من کفر بالایمانی، جس نے ایمان کا انکار کر دیا۔ اور ایمان کا انکار کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا، ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے ایمان کا انکار ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر بندہ خوب اپنی زبان سے خوب کہتا رہے کہ نہیں میں تو مومن ہوں، نہیں میں تو مومن ہوں، نہیں میں تو ایمان والا ہوں، تو صرف ہمارے اپنے دعووں کی وجہ سے ہم مومن نہیں ہو جائیں گے۔ جب تک کہ قرآن ہمیں مومن نہ مانے، جب تک کہ ہمارے نبی کے فرامین ہمیں مومن نہ مانے، جب تک کہ ہمارے 1450 سال کی شریعت اور علمی ورثہ ہمیں مومن نہ مانے، تو پھر ہمارے یہ زبانی دعوے کس کام آئیں گے؟ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام ضروریات دین کو سچے دل سے مانیں، اور مانیں گے تو پھر ایمان آئے گا، اور پھر ایمان آئے گا تو پھر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس لیے اس گفتگو کو سنتے ہی آپ کوشش کیجئے کہ ضروریات دین کتنی چیزیں ہیں، اور کیا ہم کسی کے منکر تو نہیں ہیں؟ کیا ہم ایمان کے بارے میں جو باتیں ماننا ضروری ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار تو نہیں کر بیٹھے؟ تو اس لیے ساتھیوں، یوں نہیں کہ صرف مسجدیں بھر بھر کے نمازیں ہی پڑھی جائیں، یہ بھی ضروری ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو نماز قبول ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کا بھی علم حاصل کیا جائے، ضروریات دین کا بھی علم حاصل کیا جائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اور دیگر آیات طیبات کی روشنی میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی بندہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے اگر وہ مومن نہیں ہیں تو پھر اس کے اعمال چاہے کتنے بھی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چند آیات طیبات کے ذریعہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید۔ یہ سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 18 ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عمل کیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ عمل نظر تو آتا ہے، پریکٹیکل جو کوئی کام کر رہا ہے تو کام نظر تو آئے گا، مگر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، وہ رد ہو جاتا ہے۔ اور وہ رد کیسے ہوتا ہے اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دے کر اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ بغیر ایمان کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال کی مثال، یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال کیسے ہیں؟ کرمادن، جیسے راکھ، جلی ہوئی راکھ، کرمادی اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں، فی یوم عاصف،
آندھی کے دن میں راکھ پر ہوا کا سخت جھونکا آیا تو پھر کیا ہوا؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ آندھی کے دن سخت طوفان آیا تو راکھ میں سے کچھ باقی نہ رہا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک طرف راکھ پڑی ہوئی ہیں اور پھر راکھ پڑی ہوئی ہیں اور آندھی کے دن میں سخت تیز آندھی چلی، یعنی آندھی کا دن تھا اور سخت تیز ہوا چلی تو راکھ کا ایک ذرہ اور ایک نشان اور ایک علامت بھی باقی نہ رہی، ساری راکھ اڑ کر کے بالکل بے اثر اور بے نشان ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے کہ کافروں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بس بے نشان اور بے حیثیت ہیں۔ جس طرح سے آندھی کے دن میں سخت ہوا کی وجہ سے راکھ اڑ جاتی ہیں، ایسے ہی کفر کی وجہ سے نیک اعمال بھی راکھ کی طرح اڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں 2 حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ صحیح بخاری شریف سے بھی ہیں اور صحیح مسلم سے بھی ہیں، دونوں میں یہ روایات موجود ہیں، اور ابن جدعان کے حوالے سے یہ روایات موجود ہیں۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابن جدعان کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں مجھے رہنمائی عطا کریں۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہیں۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مہمان نوازی بھی کرتا تھا، قیدیوں کو قید سے چھڑاتا تھا، آزاد کراتا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ یہ عمل اس کو نفع دے گا یا نہیں دے گا۔ یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوسیوں کے ساتھ نیک اعمال کرنا اور مہمان نوازی کرنا، غلاموں کو آزاد کرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دیگر نیکیاں اور دیگر بھلائیوں کے کام ذکر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ حضور کیا ان نیک کاموں کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ان تمام اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اے میرے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا۔ یعنی اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھا۔ تو جو اللہ کے وجود پر ایمان نہ رکھیں تو یہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی کا انکار ہے، تو اس کی تمام نیک کام، بھلائی کے کام، خیر خواہی کے کام، انسانیت کے کام اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ملتی ہیں۔ بلکہ دوسرے مقام پر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن نہیں ہے اور وہ بھلائی کے کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اس کے لیے آخرت میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حصہ نہیں رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کافر کے اعمال کی مثال راکھ سے دی ہیں،
جو آندھی کے دن میں سخت جھونکے کی وجہ سے بالکل اڑ کر کے بے اثر اور بے نشان ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی کافروں کے اعمال کی ایک مثال ذکر فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ النور میں آیت نمبر 39، اللہ کا فرمان ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اور جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریت کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا کر دیا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں پہلی مثال میں کافروں کے اعمال کو اس راکھ کی طرح قرار دیا گیا جسے آندھی کے دن میں سخت ہوا کا جھونکا اڑا کر بے اثر کر دے، اور یہاں پر کافروں کے اعمال کو اللہ رب العزت نے مثال دی ہے ریگستان میں دوپہر کے وقت چمکتا ہوا ریت، جو بندے کو دور سے پانی نظر آتا ہے، اور اس دوپہر کے وقت ریگستان کا چمکتا ہوا ریت کو بندہ پانی سمجھ کر پینے کے لیے اس کی طرف چلتا ہے، حتی اذا جاءہ، جب وہ اس ریت کو پانی سمجھ کر اس کے قریب آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کے اعمال کی یوں ہی مثال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی نیکیاں کر دی اور بہت اعمال بھیج دیے، مگر چونکہ تھے وہ کافر، یعنی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے یا کسی دینی بات کی توہین اور ہلکا سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے تھے، تو اب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑی نیکیاں بھیجی ہیں، مگر ان کی مثال ایسے ہی ہیں جیسے سخت دوپہر کے وقت چمکتے ہوئے ریت کو پانی سمجھنے والا جب اس ریت کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، ویسے ہی یہ ضروریات دین کا انکار کر کے عمل کرنے والے قیامت کے دن یہ سمجھیں گے کہ ہماری بڑی نیکیاں ہیں، مگر قیامت کے دن وہ ساری نیکیاں انہیں سراب نظر آئے گی، یعنی ایک دھوکہ نظر آئے گی، اور وہ ساری نیکیاں نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ریگستان میں چمکتے ہوئے ریت کو پانی سمجھ کر جانے والا قریب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں تو پانی کی بوند بھی نہیں ہے، ویسے ہی کفر کے ساتھ نیکیاں کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو نیکی تو کیا ایک نیکی کا ذرہ بھی اس کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے ساتھیوں، میں نے آپ کی خدمت میں 7 آیتوں کی روشنی میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل اسی کا قبول ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر ایمان نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی عمل کرتا ہی رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، قبول ہو نہ ہو میں تو کرتا رہوں گا، تو پھر اس کے اعمال کی مثال کیا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی کہ وہ ایک راکھ کی طرح ہے جس کو ہوا کا جھونکا اڑا کر ختم کر دے گا، وہ ایک سراب کی طرح ہے جسے دور سے بندہ پانی سمجھتا ہے اور وہ دھوکے میں رہتا ہے۔ تو کفر کے ساتھ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کے انکار کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں اخیر میں قرآن مجید کی ایک آیت طیبہ پڑھ کر کے اس کے ذریعہ آپ کو کافر کے عمل کی مثال اور مومن کے عمل کی مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہجری سن 2 میں جنگ بدر لڑی گئی، اور جنگ بدر میں 70 یعنی 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور ان قیدیوں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو کہ بعد میں ایمان لائے۔
جب حضرت عباس کو قیدی بنا کر مدینے لایا گیا تو کسی مسلمان نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی اور حضرت عباس سے کہا کہ بھلے آدمی تم ایمان نہیں لائے ابھی تک، اور تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ جب ان کو ایمان نہ لانے پر کسی مسلمان نے ملامت کی تو حضرت عباس نے ان صحابہ کرام کو یہ کہا، ان کنتم سبقتمونا بالاسلام والہجرت والجہاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقی الحاج ونفک العانی ای الاسیر۔ یعنی حضرت عباس نے کہا کہ اگر تمہیں اسلام، ہجرت اور جہاد میں سبقت اور پہل حاصل ہیں تو ہم کو بھی تو مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے پانی لگانے اور پھر کعبے کی خدمت کا شرف حاصل ہیں۔ یعنی ایک طرف حضرت عباس نے اپنے نیک اعمال گنوائے اور دوسری طرف صحابہ کرام کے نیک اعمال گنوائے۔ یعنی یہ کہا کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اگر تم نے اسلام پہلے قبول کر لیا ہے، تم نے ہجرت پہلے کر لی ہے، تم نے جہاد پہلے کر لیا ہے تو کیا بڑی بات ہے، یہ نیک اعمال اگر تمہارے پاس ہیں تو نعمر المسجد الحرام، ہم مسجد حرام کو بنانے والے، آباد کرنے والے ہیں، ونسقی الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، ونفک العانی، اور ہم غلاموں کو قید سے چھڑانے والے ہیں۔ تو اگر نیک اعمال تمہارے پاس ہے تو نیک اعمال ہمارے پاس بھی ہیں۔ یہ حضرت عباس نے اسلام لانے سے پہلے یہ جملے کہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ یعنی آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اعمال دونوں طرف ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس بھی اعمال ہیں اور کفار مکہ کے پاس بھی اعمال ہیں، دونوں کے پاس اعمال ہیں۔ صحابہ کے پاس کون سا عمل ہے؟ اسلام قبول کرنے کا، ہجرت کرنے کا، جہاد کرنے کا۔ اور مکہ کے کافروں کے پاس کون سا اعمال ہے؟ مسجد حرام کو آباد کرنے کا، کعبے کی خدمت کا، حاجیوں کو پانی پلانے کا، غلاموں کو آزاد کرانے کا۔ اعمال دونوں طرف ہے، مگر اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، دونوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح نہیں ہیں۔ کیوں؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے اے مکے کے کافروں، حاجیوں کو پانی پلانا اور اس طرح سے کعبے کی خدمت کرنا اور اس طرح سے غلاموں کو آزاد کرانا، کیا تم نے یہ نیکیاں ایمان کی طرح قرار دے دی ہیں؟ یعنی یہ برابر نہیں ہیں۔ اعمال اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ تو تمہارا مسجد حرام کو آباد کرنے والا عمل، تمہارا حاجیوں کو پانی پلانے والا عمل، تمہارا غلاموں کو آزاد کرانے والا عمل، یہ سارے عمل برباد ہیں کیونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہیں۔ اور صحابہ کے اعمال مقبول ہیں کیونکہ ان کے پاس ایمان موجود ہیں۔ تو سامعین کرام، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ اس پر ہم نے 7 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور پھر بھی اگر کوئی ضرورت دینی کے انکار کی بعد بھی عمل کرتا رہتا ہے تو اس کے عمل راکھ کی طرح ہے اور دوپہر کی دھوپ میں چمکتے ہوئے اس ریت کی طرح ہے جسے کوئی بندہ دھوکے سے پانی سمجھ لیتا ہے، اور اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کعبے کی متولیت، کعبے کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے تمہارا عمل صحابہ کے عمل کے برابر نہیں ہے،
کیونکہ صحابہ ایمان لا کر عمل کر رہے ہیں اور تم کفر کر کے عمل کر رہے ہو، تو کفر کے ساتھ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں اور میرے معزز سامعین، میں آج آپ کی خدمت میں، چونکہ ضروریات دین تعریف اور تقاضے اس ٹاپک پر یہ آخری نشست ہیں، آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کا جتنے بھی فرقوں سے اختلاف ہیں، چاہے وہ رافضی ہوں، چاہے شیعہ رافضی ہو، یا ان کے شیعوں کے رافضیوں کے جتنے بھی فرقے ہوں، اسی طرح سے خارجی ہوں اور خارجیوں کے جتنے بھی فرقے ہوں، چاہے وہ وہابی غیر مقلد ہو، چاہے وہ وہابی دیوبندی ہوں، چاہے وہ نیچری ہوں، یا چاہے وہ قادیانی ہوں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ان میں سے ہر ایک نے کئی ضروریات دین کا انکار کیا ہے، اور آپ کو میں نے ان 3 نشستوں میں قرآن، حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ ثابت کر دکھایا کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر یہ مومن نہیں ہے، اور مومن نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے جتنا عمل کے لیے تگ و دو کرتے ہو، اس کا کچھ حصہ ایمان ٹھیک کرنے کے لیے، ضروریات دین کو جاننے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے بھی وقت صرف کریں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشستوں میں ہم ضروریات دین کتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک پر تفصیلی گفتگو عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔